الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ محبت الہی کیا ہے، محبت الہی کی شرط اول کیا ہے۔ جب ہم اس ضمن میں بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ محبت الہی ایک لازوال دولت ہے۔ محبت الہی نا ختم ہونے والا ایک عظیم خزانہ ہے، اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن پر رب تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ محبت الہی کے حصول کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگی۔ جب آپ اپنے آپ کو مرد کامل کے حوالے کر دیں گے، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستے پر چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو آپ کی منزل یعنی محبت الہی، عشق الہی جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور رب تعالیٰ آپ کو اپنے مقربین میں شامل کر لے گا۔ اب بات کریں شرط اول کی، تو شرط اول تو یہی ہے کہ آپ کو کسی مرد کامل کے سامنے سرنگوں ہونا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کی منزل جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا مطلوب و مقصود دنیاوی آسائشیں ہیں، دنیاوی دولت ہے، دنیاوی شان و شوکت ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کے دل میں دنیا کا لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی تمنا، دنیا کی مال و دولت کی محبت جو ہے وہ ان کے دل سے کوسوں دور ہے۔ وہ اس دنیا کو ایک لمحاتی جگہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اس کو فانی سمجھتے ہیں، اور اس کے حصول کی طرف ان کا خیال بھی نہیں جاتا۔ ان کا خیال صرف اور صرف اپنے محبوب حقیقی کی طرف ہوتا ہے۔ ان کے دل میں صرف رب تعالیٰ کی یاد بسی ہوتی ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کا محبوب ذات حقیقی جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انہیں یہ شائبہ بھی ہو کہ ان کا محبوب جو ہے محبوب حقیقی ناراض ہو جائے گا۔ وہ طالب مولا ہیں، ان کی ہر ایک جو سوچ ہے، جو ان کا قدم ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں گزارتے ہیں۔ ان کا مطلوب، ان کا مقصود، ہر چیز جو ہے وہ ان کے یار کی ذات ہے۔ وہ اپنے ہی عشق میں مست رہتے ہیں، وہ عشق الہی پر قائم رہتے ہیں،
اور رب کے عشق میں اس طرح غرق رہتے ہیں کہ انہیں دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ وہ ہر لمحے بس یہی خیال کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے محبوب کو راضی کر لیں، اور ہم سے کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ ہو کہ جس سے ہمارا محبوب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی نظر میں تو عقبہ یعنی آخرت میں ملنے والے انعام جو ہیں، مثال کے طور پر جنت ہے، حوریں ہیں اور اس طرح کی دوسری نعمتیں ہیں، ان کی نظر میں یہ بھی ہیچ ہیں، کیونکہ ان کا یہ مطلوب ہی نہیں، نہ تو دنیا ان کا مطلوب ہے، نہ ہی جو ہے عقبہ ان کا مطلوب ہے۔ ان کا مطلوب صرف اور صرف عشق الہی ہے۔ وہ اپنے رب سے عشق کرنا چاہتے ہیں، اس کے عشق میں ڈوب جانا چاہتے ہیں اور ہر وقت عشق الہی میں غرق رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ مرشد کی ذات ہے۔ جب آپ مرشد کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، ان کی زیر تربیت رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں گے۔ مرشد جو ہے وہ ایک راستہ ہے جو آپ کو اس دنیاوی دنیا سے نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک لے جاتا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنی منزل جو ہے وہ ذات حق کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔